ایک اور مخلوق ہے اس دنیا کے علاوہ، جنوں کی مخلوق ہے، وہ بھی تو مخلوق کا حصہ ہے اللہ کی، وہ بھی ایک عالم ہے، ان کی بھی ایک نسلیں ہیں، ان کے یہاں بھی ایمان اور کفر ہے، ان کے یہاں بھی اللہ کے فرما بردار اور نافرمان ہے۔ سورۃ الجن پارے 29 میں موجود ہے، تفصیلات بھری پڑی ہے قرآن مجید کی ان آیات کے ضمن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر جنوں کے قافلے کو مسلمان کروایا تھا، سب سے پہلے سورۃ الجن کا جب نزول ہوا، اسی موقع کی وہ آیات ہے کہ جب وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن کا حصہ بنا ڈالا۔ تو اس جنوں کی مخلوق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کا یہ حصہ عطا فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ جب اس زمانے میں پانی کم دستیاب ہوتا تھا تو جب استنجا کو جاؤ تو طہارت لینا ہو تو کیا کرو، مٹی کے ڈھیلوں سے طہارت لیا کرو، اور بھی اس زمانے میں جو چیزیں پاکی کی ہوتی تھی اسے استعمال کیا جاتا تھا پاکی کے لیے، طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ استنجا جب فارغ ہونے کے بعد تو بعض لوگ ہڈیوں سے بھی استنجا لیا کرتے تھے، ہڈیوں سے پاکی لیا کرتے تھے، طہارت حاصل کیا کرتے تھے، اور ہڈیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ اس سے بھی اگر انسان نجاست کو دور کرنا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے اپنی رحمت کا وہ حصہ عطا فرمایا ان جنوں کو کہ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کہ ہڈیوں سے استنجا نہ لیا کرو، اس ہڈیوں کو طہارت کے لیے استعمال نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کی غذا ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جنوں کا خیال فرمایا کہ بھئی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو نبی علیہ السلام کی رحمت کا ایک حصہ ان کو عطا کیا گیا کہ بھئی جنوں کا خیال کرو، ان کے احترام میں، ان کی غذا کے خیال میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ ان جنوں کے ساتھ میں یہ برتاؤ کیا جائے کہ ہڈیوں کو استنجا کے لیے استعمال نہ کرے تاکہ جنوں کی غذا گندی نہ ہونے پائے۔ دیکھیں آپ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی ان جن کے طبقے کے لیے۔